السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ ہمیں بتایا جاتا ہے ایک زمانہ ہے لوگ ججز کی کورٹس کے باہر سے خاموشی سے گزر جاتے تھے۔ پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ججز کے بارے میں کوئی خاموش نہیں ہو رہا، ایک مذاق بن گیا۔ اور آج سپریم کورٹ میں ابھی آپ نے مریم نواز کی بھی بات سنی، انہوں نے تو نام لے کے چیف جسٹس کو کہہ دیا کہ آپ اعلیٰ کار نہ بنیں۔ اس سے پہلے جو پلڑے تھے وہ اوپر نیچے، ججز جوڈیشری میں اعلیٰ کار، یہ ان کا سٹانس تھا۔ کل تک مندو خیل صاحب بہت زبردست تھے، اس پہ فواد حسین صاحب نے آج ٹویٹ لگا دیا، انہوں نے کہا آج انہوں نے اپنا یو ٹرن لے لیا ہے، اور موقف اگر یہی موقف تھا تو بینچ پہ بیٹھنے سے معذرت کر لیتے، اور سپریم کورٹ کے جج کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے، جس کو جو دل کرتا ہے جس جج کے بارے میں کہتا ہے دبا کے کرتے ہیں۔ اور آج ہو کیا گیا، بڑا ہی سیریس ٹوسٹ آ گیا ہے اب سچویشن کے اندر۔ آج نیشنل اسمبلی نے وہ بل پاس کر لیا جس کی چینجز اب کل بھی سن رہے تھے، اب یہ کل پرابیبلی سینٹ میں جائے گا، اس کے بعد یہ جب سینٹ بھی اپروو کر لے گی تو یہ چلا جائے گا بل پریزیڈنٹ صاحب کے پاس سگنیچر کے لیے۔ اب ان کے پاس ایک ہے کہ وہ اس کو واپس بھیج سکتے ہیں، تو ہفتے سے 14 دن تک یہ ڈرامہ شاید اور لٹک سکتا ہے، اس کے بعد یہ قانون بن جائے گا۔ بہرحال اب اس کے انٹرسٹنگ چیزیں 2-3 آج ہوئیں۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ بینچ کے اندر ایون ججز کی آپس میں پیشنس ختم ہو گئی ہے۔ وہ شروع میں جب جسٹس مندو خیل صاحب نے پوچھا الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ تم نے آرڈر آف کورٹ دیکھا تھا، جب نہیں دیکھا تھا تو تم لوگوں نے کیسے یہ الیکشن آگے کے اس کو ہولڈ کرنے کی بھی بات کر لی، تو جس پہ جسٹس منیب نے ایک ریمارک میں کہا کہ 5 مائنورٹی ججمنٹ کو آپ نہیں کر سکتے میجورٹی ججمنٹ میں، تو مندو خیل صاحب نے کہا کہ یہ سوال جو ہے اس کا جواب الیکشن کمیشن دے، ان اے ویری کرٹ مینر۔ ججز بھی آپس سے پہلے ایسے بات نہیں کرتے تھے۔ بہرحال سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، ابھی تک 3 دن سے یہی بحث چل رہی ہے، 3-2 کا فیصلہ تھا، 4-3 کا فیصلہ تھا، اور آج کے بعد تو بالکل جو ہے سپلٹ سامنے آ گیا۔ اور پھر اس کا فوائد دیکھیں، اب جو چینجز ہوئی ہیں، اور امینڈمنٹ کس نے کی؟ محسن داوڑ صاحب نے۔ کل تک محسن داوڑ صاحب کو بہت بڑا انقلابی سمجھا جاتا تھا، کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے اور تمام چیزوں کے اوپر یہ بڑا ان کا بولڈ سٹانس ہے۔ آج انہوں نے امینڈمنٹ کی، امینڈمنٹ یہ کی کہ آج تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں سو موٹو میں، اس کے خلاف ایک اپیل جو ہے الاؤ ہونی چاہیے۔ اب اس کے بینیفیشریز کون ہیں؟ اس میں نواز شریف صاحب کا سو موٹو میں آپ کو پتہ ہے پناما میں ڈسکوالیفیکیشن ہوا ہے، جہانگیر ترین صاحب، دانیال عزیز، طلال چودھری، یہ تو مین آپ کو نام ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی کیسز ہوئے ہیں۔ سو اب نواز شریف صاحب کو جو پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کو آ کے سرنڈر کرنا پڑے گا، اب ٹیکنیکلی جب یہ قانون بن جائے گا تو ان کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سرنڈر کرنے کی بھی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک دن کی بھی انکنوینئنس نہیں ہوگی۔ آل ہی ہیز ٹو ڈو از وہیں سے بیٹھ کے اپیل کریں گے، اور کیونکہ یہ اپیل ہے تو یہ بینچ بھی دوسرا ہوگا۔ وہ تو ویسے بھی اس بینچ پہ کے تو بہت لوگ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، بٹ اگر ہوتا بھی تو اپیل میں دوسرا بینچ ملتا ہے آپ کو۔ سو اگین ڈفرینٹ بینچ، بگر بینچ، کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک۔ جہانگیر ترین صاحب ویری انٹرسٹنگ، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب عمران خان صاحب بچے ڈسکوالیفیکیشن سے تو ان کو تل دیا گیا اس زمانے میں ایز اے بیلنس کرنے کے لیے، ادھر سے میاں صاحب، ادھر سے جہانگیر ترین۔ 2 دن پہلے جہانگیر ترین گروپ کی میٹنگ ہوتی ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے اندر واپس بات بھی ہو رہی ہے کہ نظریاتی گروپ بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ امینڈمنٹ آج جب ہو جاتی ہے اور قانون بن جاتا ہے تو وہ دوبارہ فعال ہو سکتے ہیں پارلیمانی سیاست میں۔ تو کیا ان کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اندر سے یہ بھی ایک فیجر کریٹ کیا جائے؟ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے قانون اب بھی جو بن رہے ہیں وہ بڑے لوگوں کو سب سے زیادہ سوٹ کریں گے، پر سو موٹو آپ کا میرے اوپر تو ہوتا نہیں ہے۔ سو اب کیا ہوگا آنے والے دنوں میں، اور قانوناً بھی کیا سچویشن ہے، ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ علی نواز اوان صاحب ہیں، فارمر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن سی ڈی ایف ایز ہوتے تھے، ایم این اے ہیں نہیں تھے، ان کا تو اب قبول ہو گیا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں۔ ہمیں محمد زبیر صاحب نے جوائن کیا کراچی سے، ایکس گورنر سندھ، اسپوکس پرسن ٹو مریم نواز شریف صاحبہ اینڈ نواز شریف۔ اور ہم ڈیورنگ دا پروگرام عرفان قادر صاحب سے ہی بات کریں گے، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، اور حامد خان صاحب سے بھی، تاکہ ہمیں ایک پی ٹی آئی اور ایک پی ایم ایل این دونوں قانونی ہمیں اس پہ نظریے بھی مل جائیں۔ ذرا زبیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کارنامے تو آپ لوگوں نے کیا ہے سارے جتنے کرنے تھے۔ یہ بتائیں کہ یہ آپ لوگوں نے امینڈمنٹ، لگتا تو یہ سارا شور اس امینڈمنٹ کے لیے تھا، وہ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ تو اچھی مووز تھی ساری، میں بھی اس بلیف میں ہوں بینچ بنانا چاہیے سینئر ترین ججز کو،
اور 184(3) میں بھی کلیکٹیو وزڈم آنا چاہیے. کوئی اس میں نہیں ہے. ٹائمنگ اور نیت کے اوپر سوال اٹھتے تھے, کانٹینٹ آف لا پہ نہیں تھا. لیکن یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے آج, اور پہلے پیپلز پارٹی والوں نے اپوز بھی کیا اس کو, پھر بتایا گیا اور دیکھ رہے تھے ویڈیو پہ سارے کہ پرائم منسٹر اور بلاول بھٹو کی بڑی ایک ہڈل ہوا, اس کے بعد انہوں نے اپنی مخالفت ختم کر دی. تو یہ سارا کچھ اب ادھر لا آ گیا ہے کہ بس نواز شریف صاحب آرام سے باہر سے بیٹھ کے اپنی اپیل دائر کر دیں, تو اب پلڑے برابر اس طرح ہوں گے جیسے عمران کہتے ہیں کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, میاں صاحب ری کوالیفائی ہو جائیں گے, تو اب پلڑے اس طرح برابر کیے جا رہے ہیں. نہیں, ایک تو عمران خان صاحب کو کیوں ڈر رہے ہیں, ان کو بھی تو رائٹ آف اپیل ملے گا اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے. وہ سو موٹو میں نہیں نا, آپ تو ان کو دوسرے کیسز میں رگڑ رہے ہیں. تو اب سو موٹو کا تو ہاں وہ بھی نہیں ہے نا ایگزیکٹلی, تو رگڑ نہیں رہے ہیں, مطلب وہ خود فیس کر رہے ہیں جو ان کا کیا ہوا ہے اس کو فیس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ 5-6 سال کے بعد سپریم کورٹ کا ریکارڈ اب صحیح ہونے جا رہا ہے. وہ جو مریم نواز کہتی تھی نا پلڑے برابر ہونے کا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو میں کیا لفظ استعمال کروں, جو سپریم کورٹ میں جو حرکتیں کی گئیں 2017 سے لے کے ابھی تک, اور وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا. آپ نے بھی بڑا کچھ کیا تھا, آپ لوگوں نے بڑا کچھ کیا تھا, نہ کریں. آپ نے قطری خط بھی دیا تھا, آپ نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا یہ ہے وہ ذرائع, بعد میں کہا یہ پولیٹیکل تقریر ہے, تو وہ سب اب فارغ ہو گیا نا. سر مان لیں, نہیں سن لیں اس کے وہ بنیاد بنا کے اگر سزا دیتے تو ہمارے پاس کچھ ہوتا ڈیفینس کرنے کے لیے. وہ تو بنیاد ہی نہیں بنی تھی نا ڈسکوالیفیکیشن کی. وہ جو سارا ٹرائل ہوا تھا 184(3) کے تحت, وہ 5 رکنی بینچ نے اور JIT بنی, اس کے بعد جو بھی ہوا ان کا جو فیصلہ تھا اس میں تو یہ سب چیزوں کا ذکر ہی نہیں ہے, کسی چیز کا ذکر نہیں ہے, نہ اپارٹمنٹس کا ہے نہ کسی اور چیز کا ہے. سو ہم تو وہاں سے لے کے چلیں گے نا, اور وہ خود اب پھنسے ہیں. جو انہوں نے فیصلہ سنایا تھا that will come back to haunt them جب وہ اپیل کے لیے جائے گا. ایک چیز بتائیں, پہلے بھی آپ پہ الزام تھا, آپ لوگوں کی پارٹی نے ایک باری سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کیا تھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب مصیبت میں پڑتے ہیں آپ سپریم کورٹ کو کنٹروورشل بنا دیتے ہیں اور ججز میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں. تو لگ تو یہی رہا ہے کہ پھر سپریم کورٹ بھی ہے, اس کے ہی اندر دوبارہ ایک فساد پڑ گیا ہے, بینچز میں سپلٹ آ گیا ہے ججز میں, اور کھل کے ابھی ایز وی اسپیک آج جسٹس فائزی, سن لیں کہ لیٹسٹ بریکنگ نیوز تھی کہ جسٹس فائزی صاحب ایک کیس سن رہے تھے, ایک حافظ صاحب تھے, ان کو 20 نمبر ایکسٹرا مل رہے تھے ایڈمیشن کے, تو اس کے اوپر کیس چل رہا تھا. اس میں 3-2 کا فیصلہ آ گیا ہے, جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی 184(3) کے جتنے کیسز چل رہے ہیں وہ ساروں پہ ابھی سماعت روک دینی چاہیے جب تک یہ نئے رولز وغیرہ بن نہ جائیں. سو اب آپ کو وہ بھی سوٹ کرتا ہے کیونکہ پھر یہ بھی 180 سو موٹو میں چل رہا ہے. Tell me where I am wrong. مالک tell me where I am wrong. ہم پیچھے نہیں جاتے 2017 نہیں, ابھی جاتے ہیں. یہ جب اپیل ہوئی تھی تو 9 رکنی بینچ بنایا چیف جسٹس صاحب نے. آپ بھی ایگری کریں گے وہ بالکل غلط طریقہ تھا. ان کو سب سے سینئر موسٹ, اگر 9 رکنی بنانا تھا تو سب سے سینئر موسٹ بنا دیتے. The fact that he excluded some judges, deliberately excluded some judges, the fact that he included those judges جس پر شدید اعتراض تھا, جنہوں نے سبسیکوئنٹلی 1-2 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد جسٹس اعجاز الحسن اور دوسرے صاحب جو تھے انہوں نے مظاہر نقوی صاحب, جب انہوں نے کر لیا تو 7 رکنی بینچ ہو جانا چاہیے تھا. تو جب مظاہر نقوی صاحب, جب ان دونوں نے ریکیوز کر دیا تو پھر وہ باقی 2 کو کیوں فارغ کر دیا؟ اس لیے فارغ کیا تھا کہ وہ 4-3 پھر ہونے چاہ رہا تھا. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ, میں کہنا نہیں چاہتا, وہ جو ایک جوک نہیں چل رہا آج کل بھوٹان کے سپریم کورٹ کا, مطلب آپ مذاق ہو رہے بھائی, آپ نے ان 2 ججز کو کیوں فارغ کر دیا تھا؟ Is there a valid reason for that? انہوں نے تو ریکیوز نہیں کیا تھا, بٹ چونکہ وہ پھر خطرہ یہ ہو گیا تھا کہ 4-3 آ جائے گا دوسروں کے فیور میں اور وہ پی ٹی آئی کے لیے فیور نہیں کرے گا, تو پھر آپ نے اس کو ان 2 پھر مندو خیر پھر بات یہ تھی اگر دیکھیں وہ دوسری بحث آ جائے گی زبیر صاحب, وہ میں بھی لائر سے پوچھوں گا, اس لیے I'll tell you why, کیونکہ آپ اور میں لائر نہیں ہیں. لیکن اگر جسٹس منصور شاہ صاحب کو اور جسٹس مندو خیل کو, وہ ڈیو ریسپیکٹ, نہیں میرا اعتراض یہ ہے کہ اگر ان کا خیال یہ تھا کہ 2 ججز نکالے گئے اور غلط نکالے گئے, پھر یہ اس بینچ میں نہ بیٹھتے.
تاکہ وہ یہ والا بینچ بنتا ہی نہ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بینچ پہ بیٹھ جائیں اور پھر فیصلے پہ سائن کر دیں اور پھر اب دیکھیں میں نے ایک چیز آپ کو شروع میں کہی تھی کہ جو چینجز آئی ہیں نا میں ان کی ٹوٹل حق میں ہوں. مجھے کانٹینٹس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جو یہ چینجز آئی ہیں بالکل ہونی چاہیے. بینچ سینئر ججز کو بنانے چاہیے, سینئر موسٹ ججز بیٹھ کے فیصلہ کریں, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. صرف ٹائمنگ اور نیت کی بات تھی. اور یہ جو یہ ججز کا اب اختلاف آ رہا ہے کہ یہ 4-3 والی جو کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے, آئی تھنک یہ نیڈلیس ایک کنفیوژن پھیل گئی ہے. اچھا اگر اس کو بھی چھوڑ دیں آپ, جب دوبارہ بینچ تشکیل دیا 5 رکنی, تو وہ صاحب جنہوں نے ریکیوز کیا تھا ان کو دوبارہ بٹھا دیا اس 5 رکنی بینچ میں. It is such an important. سر یہ ڈیفرنٹ کیس ہے, یہ ڈیفرنٹ کیس ہے زبیر صاحب, یہ ڈیفرنٹ کیس ہے. یہ وہ کیس نہیں ہے, یہ ڈیفرنٹ کیس ہے. او بھائی ڈیفرنٹ کیا, اجاز الحسن نے کیوں ریکیوز کیا تھا؟ اجاز الحسن نے اس لیے کیا تھا کہ we had a serious concern about him. اور یہ بڑا نارمل طریقہ ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی انہونی بات نہیں ہے, روز ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ جج خراب ہے. یہ کیا ہمیں اس پر اعتراض تھا کہ جی وہ 75 کیسز میں بیٹھ چکے ہیں پی ایم ایل این کے. ہی از بیکم مور امپورٹنٹ. I think he knows more about PMLN than anyone in the PMLN itself. کیونکہ وہ اب وہ کیوں بیٹھے ہیں؟ مطلب آپ خود بتائیں نا کہ یہ کوئی سینس تھا. آپ نے کنٹروورسی تو چیف جسٹس اٹ از کمنگ بیک ٹو ہانٹ دیم. جو حرکتیں کیا وہ جو 63A میں سب سے پہلے حرکت کی تھی جس میں ری رائٹ کر دیا گیا تھا کانسٹیٹیوشن کو جب حمزہ شہباز کو ڈی سیٹ کرنا تھا, اور پھر اس کو دوبارہ صحیح کیا گیا. اور وہ اگر آپ پڑھ لیں جب پرویز الہی کے الیکشن کو جسٹیفائی کیا گیا تھا, what was he writing کہ اگر ججز ٹھیک ہے چلیں اب I'll come back to you, I'll come back to you. مجھے علی نواز کو ذرا دو چیزیں, they have the right to correct it later. علی نواز صاحب آپ کو لگ نہیں رہا کہ یہ گوز از کوکڈ جو مطلب کہ آج ترمیم محسن داور صاحب نے پیش کی؟ میں تو اس وقت سے حیران ہوں کہ یہ ترمیم کوئی مالک صاحب آپ کیوں حیران ہیں؟ رانا نذیر کرتے, کوئی اور کرتے. محسن داور صاحب نے کی. ان اینکرز میں سے ہیں جو 1.5 مہینے سے الٹیمیٹم دے رہے ہیں, تو آپ کو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے, باقیوں کو ہو جانا چاہیے. میسج تھا یہ محسن داور کا ایک ترمیم دینا. یہ میسج اور کیا, بڑی انٹرسٹنگ چوائس ہے, سمپل میسج. اور کیا محسن داور صاحب ان کی لاسٹ جو اسپیچ ہے ذرا وہ تو سن لیں جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کی ہے, اور جو لے کے آئے ہیں آج, اور وہ دیکھیں یار اوور آل جو تو آپ کو اس طرح. لیکن یہ بتائیں کیا اب آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کا لوگوں کا فیصلہ غلط تھا یہ پروونشل اسمبلیز توڑنے کا؟ پہلے ایک اور بات کرنے اب جو پلڑے ایک طرف تھے نا علی, ایک میں کہنا چاہتا ہوں, اگر پلڑے پہلے ایک طرف تھے اب لگتا ہے پلڑے کوئی ڈبل سپیڈ سے دوسری طرف نہیں جا رہے. سر یہ پلڑوں کی بات چھوڑیں, میں سمپل سی ایک بات کرتا ہوں, ایز اے پاکستانی بات کروں مالک صاحب, میں نے اور آپ نے یہی رہنا ہے, سمپل ایز دیٹ. آج جو الیکشن کمیشن زبیر نے بھی یہی رہا, زبیر کے ہی پیسے باہر نہیں, ٹھیک بات ہے, زبیر پہ بھی بالکل ٹھیک بات. ہم جیسے جتنے بھی باقی پارٹیز میں بھی ہیں, جتنے ہمارے میڈیا کے اندر ہیں, چاہے جہاں کسی بھی شعبے کے اندر, ہم نے پاکستان ہی رہنا ہے, ٹھیک بات ہے. پر آج جو الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کرائی ہے اور اس رپورٹ کے اندر جو پکچر پیش کی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر, تو آج تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں نے بڑے غلط فیصلے کیے پاکستان میں رہنے کے. ہم نے کیوں نہیں پاسپورٹ لیے برٹش, ہم نے کیوں نہیں لیے کوئی اور ایکسٹرا دوسری نیشنلٹیز کیوں نہیں ہم نے اڈاپٹ کی؟ مجھے ایک بتائیں, میں آپ کیس سمجھاتا ہوں. آپ ہمارے 2 بندے ہوا ہوئے, اظہر مشوانی اور ہمارا شاہد کیوں واپس آیا؟ کیونکہ وہ برٹش نیشنل تھا, وہاں سے ڈنڈا آیا اور ہیوی پاسپورٹ تھا. تو میں اور آپ کو یہ ہے کہ آج وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی منسٹری آف فائنینس کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, منسٹری آف ڈیفینس کہتی ہے ہمارے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے, بہت زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے, انٹیریئر کہتی ہے. اس کے بعد ای سی بی جو 220 کے اندر اس کے پاس سارے رائٹ آگے ہوئے ہیں کہ ساروں کو ڈائریکٹ کر کے الیکشن کرا سکتا ہے. سیکیورٹی ایجنسیز ڈیٹ کمانڈرز کی باتیں کوڈ ہوئی ہیں. سپریم کورٹ کو نہیں کچھ سن رہا, آپ الیکشن کمیشن میری آگے بات ٹھیک بات ہے, آپ کی ٹھیک ہے, فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈڈ ہے. مجھے ایک بات سمجھائیے گا, کل میں ایک صرف کام کریں اور اس کے اوپر فیصلہ کر دے سپریم کورٹ, کل پی سی بی کو بلا لے, پاکستان کرکٹ بورڈ کو, اور ان سے پاکستان کی پکچر لے لے. وہ کیا پکچر دیں گے؟ ابھی انہوں نے پی ایس ایل کرایا, پاکستان کی ڈیفنس کے اندر جو فوج ہے اس نے قطر کے اندر اولمپکس. مجھے ایک بات بتائیں, اس کا وہ آرگیومنٹ دیتے ہیں, اس کا وہ کہتے ہیں کہ جی ایک 2 وینیو کو سنبھالنا اور پورے ملک کو سنبھالنا 2 مختلف چیزیں. لیکن ادھر آئیں, یہ مجھے ایک بات بتائیں کہ اب آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید آپ لوگوں نے غلطی کی, یہ پنجاب کی اور کیفی کی اسمبلی جڑا کے, یہ ایک آنا تھا ٹائم, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, ترسوں لائنز ڈرا ہونی ہے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈبل وکٹ کھیلنا شروع کر دیں پاکستان کے اندر. اگر پاکستان نے آگے جانا ہے مالک صاحب تو اس طرح پاکستان آگے نہیں جا سکتا. 97 میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں, آپ نے کوٹ کیا. اور سر دیکھیں جہانگیر ترین, اب آپ اس کو سمجھتے ہیں, جہانگیر ترین کے پاس لوگ گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے نون لیگ کی ٹکٹ نہیں لینی ہے, ہم آزاد ان سے بہتر کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, ہمیں ایک اپنا دڑا بنا کے آزاد امیدواروں کا طریقے انصاف سے نون کی تو وہ ٹکٹ سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. لیکن مجھے بتائیں, اگر جہانگیر ترین صاحب کا بھی کیس بڑا ویک ہی تھا, میرا خیال ہے وہ بھی ریوائیو ہو جائے گا, وہ بھی اپیل میں بچ جائیں گے. اگر وہ اپیل میں بچ جاتے ہیں, واپس ان کی پارلیمنٹری پالیٹکس ہو جاتی ہے, تو ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں ہی ہوگا نا. ہمیشہ سے کہتے تھے کہ وہ کیوں اثر پڑے گا. صرف ایک ہے مالک صاحب, عمران خان اور عمران خان بس. اگر کوئی سمجھے جہانگیر ترین, جاوید ہاشمی, کوئی اور آج بھی جو ہماری پارٹیز کے اندر ہے, کوئی یہ سمجھ نہیں, اس سے پہلے کسی اور پارٹیز کے اندر ہے, پارٹی وہی رہتی ہے, اس میں سے فیکشنز نکلتے ہیں, وہ تباہ ہو جاتے ہیں. سر مجھے عرفان قادر صاحب نے جوائن کیا, میں لیگل ان سے 2-3 چیزیں پوچھ لوں. عرفان صاحب یہ بتائیں, آج ہم نے 2-3 ڈیولپمنٹس دیکھی. ایک تو یہ بھی بتا دیں آپ نے استعفیٰ کیوں دے دیا اچانک. پہلے اٹارنی جنرل استعفیٰ دے رہا ہے, اسپیشل پارلیمنٹ جو ہے آپ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر, آپ نے بھی اسپیشل اسسٹنٹ کا استعفیٰ دے دیا ہے. پھر آپ کورٹ میں آپ وہاں سے بھی ناراض ہو کے چلے گئے. آج ججز بھی ایک دوسرے سے ناراض, پولیٹیشین ججز سے ناراض, آپ اور سپریم کورٹ وہ آپ سے ناراض. آج کورٹ میں اتنی ناراضگی کیوں ہے ہر طرف؟ یہ مجھے خود نہیں پتا, لیکن میری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. میں نے استعفیٰ دیا تھا اور پھر اس کے بعد میں کورٹ میں پیش بھی ہوا تھا, اور کورٹ مجھے سننا نہیں چاہتا تھا. کورٹ اپنی جو وکیل صاحب جو سمجھتے تھے کہ ان کے لیے بہتر ہیں, ان کو زیادہ پسند ہے, وہ چاہتے تھے کہ وہ بحث کریں, تو لہذا انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ الیکشن کمیشن کس کو وکیل چاہتا ہے. تو جب انہوں نے مجھے جب کلیئر کر دیا کہ وہ لگ رہا تھا ریلکٹنٹ تھے مجھے سننے سے, تو میں نے خود ہی ان کو کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے, آپ اگر وکیل آپ چوز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے الیکشن کمیشن کے لیے, تو میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, پھر میں ان پروسیڈنگز کا حصہ نہیں بن سکتا, پھر میں اجازت لوں گا, میں چلا جاتا ہوں. تو یہ ہوا تھا. سو میں ناراض اس میں کوئی بھی نہیں تھا. صرف یہ ہے کہ جب کورٹ آپ کی بات نہیں مانتا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خاموشی سے وہاں سے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں بضد ہو جائیں اور وہاں لڑائی شروع کر دیں, تو وہ میں نے نہیں کیا. اچھا یہ بتائیں, یہ بحث آج پھر چل رہی تھی, آج جسٹس منیب میں اور جسٹس مندوخیل صاحب کے درمیان میں ایک سارٹ آف, میں یہ تو نہیں کہوں گا آرگومنٹ, لیکن ایکسچینج بڑا لمبا ہوا اور کوئی اتنا پلیزنٹ ایکسچینج بھی نہیں نظر آ رہا تھا ٹون اینڈ ٹینر سے. لیکن یہ بحث کیوں ہے 4-3-3-2 کی؟ میں یہ فیصلہ پڑھ رہا تھا جو یہ بینچ کا تھا, 5 ممبر بینچ, اس کا آرڈر شروع ہوتا ہے بائی اے میجورٹی آف 3-2, مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ, جسٹس جمال خان مندوخیل ڈسینٹنگ, اور پھر لکھا ہوا ہے فار ڈیٹیلڈ ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر. یہ اس طرح ڈسپوز آف ہو رہا ہے بائی میجورٹی آف 3-2, اور پھر اینڈ میں اس فیصلے کے جسٹس مندوخیل نے اور منصور علی شاہ صاحب نے سائن بھی کیے ہوئے ہیں. تو فیصلہ شروع ہو رہا ہے 3-2 سے, اس پہ ان دونوں آنریبل ججز نے سائن بھی کیے ہوئے ہیں. تو پھر اب یہ 3-2 کو 4-3 پہ کیسے بنا کے بیٹھ سکتے ہیں؟ یا تو اس پہ سائن نہ کرتے, اگر اس پہ سائن کر دیا تو وہ مان رہے ہیں کہ 3-2 کا فیصلہ ہے اور ان کا ڈسینٹ بھی نوٹ ہوا ہوا ہے, تو پھر یہ 4-3 والی بحث ہو کیوں رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر سائن کیے ہیں 3 نے اور 2 نے, تو اس میں انہوں نے ان کا بھی ذکر کیا ہے ججز کا, جنہوں نے حتمی طور پہ فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ ڈسمس ہونی چاہیے. اور وہ جو 2 ججز ہیں اطہر من اللہ اور افریدی, جسٹس افریدی, ان کو انکلوڈ کرنا ضروری تھا. اور وہ ضروری تھا ان کے لیے جو بندیال صاحب کا, چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ ہے, اس میں بھی ان کو انکلوڈ کرنا چاہیے تھا, اور منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے میں بھی ان کو انکلوڈ کرنا چاہیے تھا. اور یہی منصور علی شاہ صاحب نے کیا تھا کہ ان کو انکلوڈ کیا تھا. لیکن سر وہ کہا یہ جا رہا ہے عرفان بھائی, یہ کہا جا رہا ہے کہ ریکانسٹیٹیوٹ بینچ ہوا, فارملی ریکانسٹیٹیوٹ ہوا بینچ. جب بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا تو پھر تو ختم ہوگی نا کہ پہلے 2 بندوں نے کیا کہا, 3 نے کیا کہا. یہ تو نہیں ختم ہوتا نا, نہیں ختم ہوتا. وہ جو 2 بندوں نے جنہوں نے حتمی فیصلہ دے دیا, وہ کیسے ختم ہوتا ہے؟ اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ سے میں پوچھتا ہوں, مالک صاحب آپ کو پتا ہے کہ کل کتنے ججز تھے اس کیس میں؟ 9 تھے نا اوریجنلی, 9 ججز تھے, ٹھیک ہے. 2 کے خلاف آڈیو لیکس آ گئی. جب آڈیو لیکس آئیں تو وہ 2 جو ہیں وہ ان کو ہٹنا پڑا اس بینچ سے.
تو لہٰذا ان دو انہوں نے ریکیوز کر لیا, انہوں نے والنٹیرلی ہٹ گئے, وہ ہٹ گیا, انہوں نے تو کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا. لیکن جسٹس یا باقی جو 7 ہیں, 7 نے حتمی فیصلہ دیا, 7 کے 7 نے حتمی فیصلہ دیا. جناب یہ وہ بتائیں کہ 9 کے 9 ججز نے چیف جسٹس کو ریفر کیا کہ آپ نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں. میٹنگ ہوئی تھی, ان کی میٹنگ ہوئی, سارا کچھ ہوا. میں ایسے یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا بھی ایک جو ورڈکٹ آیا اس کا کیا اثر ہوگا. یہ تو تارڑ صاحب آپ کو یاد ہے, اب ان کی اگلی نسل آ گئی ہے. 97 ایپیسوڈ ریپیٹ ہو رہا ہے. مالک صاحب آپ مجھ سے زیادہ پاکستان کی اس کو کور کرتے رہے. سعید الضمیر صدیقی جونیئر جج تھے, کوئٹہ بینچ بنا, کس طرح اس وقت کے چیف جسٹس کو خلاف فیصلہ دیا گیا. اور سینیورٹی آپ دیکھیں, سینیورٹی کا اسی ٹائم پہ فیصلہ ہوا, اسی کی بیسس کے اوپر چیف جسٹس شہزاد علی شاہ کو. میں ایک بریک لے لیتے ہیں تاکہ میں چاہ رہا ہوں یہ لیگل آرگومنٹ ذرا میں ختم ہو جائے, پھر پالیٹکس تو بھی کرنی ہے بات. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک. وہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, عرفان قادر صاحب سے ہمارے ساتھ ہیں, وہ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں. اچھا عرفان صاحب, یہ ذرا اس پہ کوئکلی کنکلوڈ کر لیں کہ جب 3-2 تو کلیئر ہے, کورٹ آرڈر ہے, اور یہ بتائیں یہ بار بار ذکر ہو رہا ہے, مندو خیل صاحب نے پوچھا الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ آپ نے آرڈر آف دا کورٹ دیکھا ہے کہ آپ نے دیکھا تھا, آرڈر آف دا کورٹ کیا ہے وہ, ہاؤ از دیٹ ڈفرنٹ فرام جو ورڈکٹ وغیرہ آیا؟ آرڈر آف دا کورٹ یہ ہے کہ بینچز کی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بینچ بن جاتا ہے تو وہ بینچ جو ہے پھر اس کو آپ دوبارہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے, وہی بینچ رہتا ہے. تو یہ 2 جج جب نکل گئے تھے تو یہ بینچ اصل میں 7 ججز کا تھا. نہیں لیکن اس دن ہوا تھا نا کہ جج صاحب چیف جسٹس نے میٹنگ کال کی, سارے ججز بیٹھے چیمبر میں, وہاں پہ ان 2 نے ریکیوز کیا, وہیں پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ریکانسٹیٹیوٹ کریں. تو یحییٰ آفریدی صاحب نے لکھا کہ آپ نے مجھے رکھنا ہے نہیں رکھنا آپ کی مرضی. عطا من اللہ کا اس پہ آن رائٹنگ ہمیں کچھ نہیں پتا, لیکن اس کے بعد ریکانسٹیٹیوٹ ہوا تو یہی ازیوم کیا گیا ہے کہ سب کی مرضی سے چیف جسٹس کو پاورز دی گئی ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کی, اور انہوں نے کر دیا. نہیں, لیکن اس میں وہ جو 2 ججز تھے اطہر من اللہ صاحب اور آفریدی صاحب, ان کی جو حتمی رائے تھی اس کو تو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے نا, وہ بے شک نہ بیٹھیں, لیکن ان کی حتمی رائے کو کیسے ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو فائنل فیصلہ دے دیا تھا. اسی لیے جسٹس منصور علی شاہ نے اور جسٹس مندو خیل نے وہ 2 ججز جو ہیں ان کا حتمی فیصلہ انکلوڈ کیا ہے. لیکن ان کو کیا جو فیصلہ چیف جسٹس صاحب نے لکھا تھا, کیا پھر ان کو اس پہ سائن کرنے چاہیے تھے؟ ان کو نہیں, ان کو جو علیحدہ انہوں نے چونکہ علیحدہ لکھا تھا تو اس میں ان کو انکلوڈ ضرور کرنا چاہیے تھا اور وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ آرڈر آف دا کورٹ کیا ہے. اور انہوں نے آرڈر آف دا کورٹ مائنورٹی سے اس کو آرڈر آف دا کورٹ بنا دیا جو وہ نہیں کر سکتے. اچھا ایک چیز اور بتائیں, آج 3 ممبر بینچ ایک سو موٹو سن رہا تھا, فائز عیسیٰ صاحب تھے اس میں, جسٹس امین الدین خان تھے اور جسٹس شاہد وحید تھے. تو آج انہوں نے اس کا آرڈر نکالا ہے جس پہ وہ 20-30 نمبروں کا تھا, حافظ صاحب کو کوئی ایڈمیشن میں ایکسٹرا مل رہے تھے, اس پہ سو موٹو ہوا تھا. ان کا کنکلوژن بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے آج جو فیصلہ لکھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی پبلک انٹرسٹ یہی ہے, سٹیزن کا سرو ہوتا ہے کہ یہ کیس کی ہیئرنگ بھی ابھی ہم ایڈجرن کر دیں بیکاز وہ سو موٹو ہی چل رہا ہے 184(3) میں, اور بھی جتنی ہیئرنگز چل رہی ہیں اس وقت 184(3) کی, وہ جون سے ہیں ان کو ابھی تک کہ سب پہ رک جانا چاہیے, سب کی ہیئرنگ سسپینڈ کر دینی چاہیے جب تک یہ رولز وغیرہ نہیں بن جاتے آرٹیکل 191 وغیرہ کے تحت. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو یہ ہیئرنگ ہے یہ بھی رک جانی چاہیے, لیکن یہ تو 5 ممبر بینچ ہے, یہ 3 ممبر بینچ ہے. دیکھیں 5 ممبر ہو 3 ممبر ہو, یہ 184(3) کے جو پیرامیٹرز ہیں, یہ سپریم کورٹ, سارا سپریم کورٹ از این انسٹیٹیوشن, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کا 3 ممبر بینچ کچھ کہہ رہا ہے اور 5 ممبر بینچ کچھ کہہ رہا ہے, بلکہ اس طرح کی کنٹروورسیز جو ان کو ریزالو کرنا ہے. لیکن سر یہ بھی تو نہیں ہو سکتا نا کہ منورٹی بینچز جو سے ہیں میجورٹی والوں کو بتائیں کیسے کرنا ہے. پلیز مالک صاحب مجھے ذرا موقع دیں سمجھانے کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 184(3) ہے نا, اس کو سمجھے یہ ایک بے لگام گھوڑا بن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, خاص طور پہ جب یہ اپنی مرضی کے بینچز بنا کے تو جو مرضی فیصلہ دیتے ہیں,
تو اس کے ونس فار آل اس کو ریزالو کر دینا چاہیے کہ کن حالات میں آپ نے 184(3) کی جورسڈکشن ایکسرسائز کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی. اس کے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول انہوں نے نہیں بنایا ہوا ہے. اور جیسے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ایک پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کے کیس میں انہوں نے اٹھا کے تو چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا تھا 184(3) کا, حالانکہ اس سے دور دور کا تعلق نہیں تھا ان کو بلانے سے. تو یہاں پہ یہ جو فائز عیسیٰ صاحب کا بینچ ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کا تدارک کرنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ پرپیچویٹ کرتے چلے جائیں گے تو اس کا نقصان جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کو ہوگا, اور ہمیں انڈیویجول کی خاطر انڈیویجول کو چاہیے کہ وہ اپنی انا کو قربان کر کے انسٹیٹیوشن کی خاطر صحیح ڈیسیژنز لے. عرفان صاحب آخری سوال, کیا آپ کو یہ نہیں لگتا, جیسے مجھے امپریشن نہیں ملتا ہے, جیسے کوئی منی ریولوشن سا یا کو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں, جہاں ججز کا ایک گروپ ایک سائڈ پہ ہے, شاید چیف جسٹس صاحب کا کوئی گروپ دوسری سائڈ پہ ہے, کیا یہ کو چل رہا ہے وہاں پہ آپس میں جو ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں, ہر وہ شخص اور ہر وہ بینچ کو کر رہا ہے جو کہ منطق کے ریزن کے قانون کے خلاف جا رہا ہے. تو اس حد تک میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ جو بھی آئین کو فالو نہیں کر رہا, جو منطق کو فالو نہیں کر رہا, جو ریشنل نہیں ہے, وہ کو کر رہا ہے. ان کے خلاف جو کہ جائز ہیں, جو کہ ریشنل ہیں, جو کہ منطق کے پیچھے جا رہے ہیں, اتنی سی بات ہے, اس میں کوئی زیادہ بہت بڑی بات نہیں. چلیں عرفان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. مجھے زبیر صاحب ایک بات بتائیں, لگ یہ رہا ہے ویسے, ہیٹس آف ٹو یو گائز, آپ لوگوں نے زبردست اسٹریٹجی بنائی ہے. الیکشن آپ لڑنے کے اس وقت لگے پوزیشن میں ہے نہیں, آپ نے الٹا دیا سارا سسٹم. آپ نے کہا دیکھی جائے گی, سپریم کورٹ بھی الٹ دیا, الٹ جائے, جو مرضی آئین اوپر نیچے کر دو, الیکشن ڈیلے کر دیں. لگ رہا ہے کہ آپ کی جو یہ پالیسی ہے سکسیسفل ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ ہم نے جو آج کی ترمیم میرے سے برداشت نہیں ہو رہی, ہضم نہیں ہو رہی رات ہے, وہ آپ ہی کے لوگوں کو سب کو بینیفٹ کر رہی ہے. بیکاز سو موٹرز میں سارے آپ لوگ یہ اپیلوں پہ فارغ ہو جاتے ہیں اور واپس آ جائیں گے. نہیں, جہانگیر ترین ہمارا تو نہیں ہے. جہانگیر ترین اب تو آپ کے ہی ہیں, اب تو ان کے بھی نہیں رہے, وہ ان کے تو نہیں ہیں, پی ایم ایل این, وہ ان کے تو نہیں ہیں بھائی, ان کے خلاف ہیں, تو اس کا مطلب وہ ہمارے ہو گئے. اون چودھری کہاں بیٹھا؟ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی, وہ بیچارے مارے گئے تھے, ڈسکوالیفائی ہونا تھا عمران خان کو. علی صاحب پوچھ رہے ہیں اون چودھری کہاں بیٹھا ہے. میں اس کا جواب دے دوں پہلے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, ڈسکوالیفائی ہونا تھا عمران خان کو. عمران خان کو بچانے کے لیے جہانگیر ترین کو رگڑ دیا. یہ بات ٹھیک ہے. ایسے ہی ہوا تھا. انسائڈ ٹریڈنگ کا کیس اٹھایا کس نے تھا؟ جنرل باجوہ نے بتایا, پتہ نہیں کیا کیا. انسائڈ ٹریڈنگ کا کیس اٹھایا کس نے تھا؟ جی, انسائڈ ٹریڈنگ کا کیس اٹھایا کس نے تھا؟ ہم نے اٹھایا تھا. اچھا, انسائڈ ٹریڈنگ اور زیادتی ہوئی تھی جہانگیر ترین کے ساتھ. آپ غلط کر رہے تھے اس وقت جہانگیر ترین کے ساتھ. فور لائف. اچھا, مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد آگے ذرا سیاست کو آگے چلاتے ہیں. اسٹے ود اس, ابھی بہت باتیں ہیں, اسٹے ود اس. جی, ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا زبیر صاحب, یہ بتائیں, تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ پورا جو اب بندوقیں ہیں یا بیلنس ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کا, عدلیہ کو بھی شاید فورس کیا جائے گا, واٹ ایور, آپ لوگوں کی چیزیں اب پوری ہوتی جا رہی ہیں. مجھے یاد ہے پہلے مریم نواز کا اکیلے بیانیہ تھا پلڑا برابر. مجھے تو لگتا ہے پلڑا برابر کرنے کے چکر میں ساروں نے ترازو پہ جھرلو پھیر دیا, ترازو ہی بیچارہ خطرے میں نظر آ رہا ہے. یہ کیا حسن اتفاق ہے کہ ساری چیزیں اب اچانک, کیا آپ لوگوں کی جو پریشر کی ٹیکٹک تھا کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اس کا مطلب دیکھیں, میں نے مالک آج ٹویٹ بھی کیا ہے, اور میں یہ کہوں کہ جب مریم نواز نے یہ بات کرنی شروع کی تھی, اینڈ شی وینٹ اہیڈ اینڈ کالنگ آؤٹ نیمز آف سٹنگ ججز انکلوڈنگ دا چیف منسٹر, تو بہت لوگوں کو اعتراض تھا. یہ بڑا میرا خیال ہے بہت اگریسو سٹانس ہے, اور یہ دس ول فائر بیک فائر سوری. تو وہ آج پروف ہوا ہے کہ نہیں, شی واز رائٹ, اینڈ دا اونلی وے واز ٹو کال آؤٹ دا جج.
کیونکہ کبھی نہ کبھی تو ایسا ہونا تھا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر روز بات کرتے تھے کہ جی یہ فیصلہ آ گیا, یہ فیصلہ آ گیا, یہ فیصلہ آ گیا, اور آن گوئنگ ایک ون سائڈڈ جوڈیشل پروسیس چل رہا ہے نواز شریف کے خلاف, پی ایم ایل این کے خلاف. رات کے 11 بجے حنیف عباسی کو فارغ کر دیا جاتا ہے, طلال چودھری کو فارغ کر دیا جاتا ہے, دانیال عزیز کو فارغ کر دیا جاتا ہے. تو ایک بات بتائیں زبیر صاحب, ایسے نہ کریں, ایسے نہ کریں, ایسے نہ کریں نا. سنیں آپ لوگوں کے لیے اپریل کے اندر بھی رات کو 12 بجے عدالت لگی تھی سپریم کورٹ جب ان کی گورنمنٹ گری. کیا اس سے پہلے میاں صاحب کے سے پہلے کوئی ایک سن لیں, کیا میاں صاحب سے پہلے کوئی اگزامپل ہے کہ 50 روپے کے ایفیڈیوٹ کے اوپر آپ کنوکٹڈ بندے کو آپ باہر بھیج دیں؟ آپ کے پاس بھی کورٹ نے بڑا کچھ کیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. افتخار چودھری نے کیا مالک صاحب, وہ کنوکشن تھی تو صحیح نا, کوئی احسان نہیں کیا تھا. حدیبیہ پیپر مل کیا ہوا, کنوکشن کس بات پر تھی, کیا کیا تھا, بس مطلب کیا یہ الزام لگایا تھا کہ تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, کرپشن کیا ہے, یہ ہے, یہ ذرائع, مس یوز آف یہ کہا آفس تھا کیا, اونٹ کے اوپر قطر سے دبئی پیسے جاتے ہیں, پر آپ کو سزا نہیں مل سکتی. لیگل سٹیٹس یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو ہیڈ نہیں کر سکتے. لیگل سٹیٹس یہ ہے کہ وہ ایک پروونشل اسمبلی یا کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہ کون سی لیگالٹی ہے, اس کو ہم میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا. میں یہ ثاقب نثار جیسے 2 نمبر جج ہوں گے. اچھا بائی دا وے کھوسا صاحب نے کہا تھا نا پی ٹی آئی کو پاناما کیس لانے کے لیے, کھوسا واز ناٹ ایون دی چیف جسٹس. اچھا اور انہوں نے فون کر کے کہا کہ آپ میرے پاس لے کے, یہی ثاقب نثار صاحب, آپ کے پاس اتھارٹی کیا, یہی ثاقب نثار صاحب میاں صاحب کے لاء سیکرٹری تھے, انہی کو انہوں نے سپریم کورٹ کا جج بنایا تھا, تو وہ ہمارے تو نہ کھاتے میں ڈالے نا, وہ آپ ہی کے کھاتے میں. ثاقب نثار صاحب نے کیا کہا اپنی آخری والے انٹرویو میں, کتنے پوچھ کی نون, لیکن مجھے ایک بات میں علی سے ایک سوال پوچھوں. ان کرکٹ میں علی ایک بات بتائیں, مجھے تو لگتا ہے آپ لوگ بھی ان کی وکٹ پہ آ گئے ہیں. سن لیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اس ملک میں ایک بات ہو رہی ہونی چاہیے تھی IMF کی. روزانہ لائنز میں لوگ مر رہے ہیں, ٹرک آٹوں کے ٹرک لوٹے جا رہے ہیں, آنے والے دن گزرے ہوئے ہفتوں سے اور بھی برے ہوں گے. لیکن ساری بحث کیا ہو رہی ہے, یہ سو موٹو, یہ جج, یہ فلانا فیصلہ, آپ لوگ بھی اسی میں پھنس گئے ہیں. انہوں تو بڑی, میں تو ان کو فل مارک اس لیے دے رہا ہوں کہ جو اصل ایشو ہے اس ملک کا وہ معاشی ایشو ہے, وہ بھوک اور ننگ کا ایشو ہے, وہاں سے بحث ہٹ گئی ہے. اور سو موٹو 1 سو موٹو 2 تو آپ لوگ تو ان کے آ نہیں گئے ان کی لائن. سر میں اس پہ آتا ہوں. پہلے مجھے ایک تو بڑی اچھی بات لگی عرفان قادر صاحب کی, آپ ان کا انٹرویو کر رہے ہیں, میرے خیال آدھا گھنٹہ دے دیا آپ نے. انہوں نے کہا ریشنل بات ہونی چاہیے, لاجک پہ بات ہونی چاہیے, منطق پہ بات ہونی چاہیے. آئین کیا کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن. یہ عرفان قادر صاحب وہی ہیں جو LFO کے جج رہے ہیں, یہ جو PCO کے جج رہے ہیں. اس وقت آئین سسپینڈڈ تھا, اس وقت منطق تھی, ریشنل تھا. آج عدالت کیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں. کیا یہ اس میں منطق ہے, اس میں ریشنل ہے, اس میں لاجک ہے؟ لیکن سی جے آپ کو تھوڑا سا, سی جے آپ کو بیک فٹ پہ نظر نہیں آ رہے. کل سے سی جے بڑی دھیمی باتیں کر رہے ہیں. کہہ رہے تھے نا بڑی اچھی گیم کر رہی ہے, کر رہے ہیں سر یہ مو رہے ہیں. او خدا واسطے اب کیا آپ مجھے مریم تقریر کرتی ہے, اگلے دن آڈیو آ جاتی ہے. یہ کس کے مو رہے ہیں؟ نہیں کس کے مو رہے ہیں آپ کو پتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. پاکستان کے اندر اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے؟ اظہر مشوانی کو کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ طالبان نے اٹھایا؟ کس نے اٹھایا بتائیں, آپ بتا دیں, آپ تو کور کرتے ہیں. شاہد کو کس نے اٹھایا اور کس نے چھوڑ دیا؟ کس نے اٹھایا اور کس نے چھوڑ دیا؟ کس طرح وہ گھر پہنچ گیا؟ کس طرح کالے کالے ویگوز آج تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں؟ پولیس کیوں کہتی ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بیچارے کیا, یہ تو ان کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کی ہوئی ہے چوری, یہ ہیں پھنسے ہوئے. ایک لیجسلیشن بتا دیں کہ جو منطق, لاجک اور ریشنل پہ ہے, جو انہوں نے ابھی 10.5 مہینے میں کیا ہے. نیب لاز چینج کیے, 1100 ارب روپے کے پرسنل اسپیسیفک لاز لے کے آئے, EVM ختم کی ہے, اوورسیز پاکستانیز کا ووٹنگ رائٹ ختم کیا ہے, 184(3) کے اندر چینجز لے کے آئے, اور اپنے بڑوں کے لیے اپیل کا حق لے کے آئے ہیں. یہ عدالتیں وہی ہیں سجاد علی شاہ کو جنہوں نے کیا. رفیق تاڑڑ آپ کے سامنے ہے, اب عطا تاڑڑ گیم کر رہا ہے. یہ وہی ہیں جو چیف جسٹس افتخار چودھری کو کہتے ہیں کبھی PCO ججز نہیں لگائیں گے, اور پھر جب وہ چیف جسٹس بحال ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے تیارہ کیس کے اندر
جو اپیل کا ٹائم ختم ہو گیا ہوا ہے اس کو بحال کیا جاتا ہے اور نواز شریف کو تھرڈ ٹرم دی جاتی ہے. جی زبیر صاحب یہ کرتے ہیں. you can respond. مجھے ایک بات بتائیں, اس دن یہی جج تھے نا جنہوں نے ہماری حکومت ختم کی تھی, جنہوں نے کہا تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس ہونا چاہیے. یہ وہی جج ہے نا جنہوں نے حمزہ شہباز شریف جب ختم ہو گیا تھا وزیر اعلیٰ دوبارہ وزیر اعلیٰ بنایا تھا. یہ وہی جج ہے نا جو انہوں نے ہر جگہ حمزہ کو شہباز کو 50 روپے کے اوپر باہر کنوکٹڈ. تو مجھے بتائیں کون, یہ مذاق ہے. جی زبیر صاحب, آخری بات مالک صاحب, لڑائی پاکستان میں جو آپ کہہ رہے تھے نا ہم نے غلط کیا, یہ ہونی تھی ایک دن اور ہو گئی, اچھا ہو گیا. یہ اجارہ داری کی لڑائی ہے. یہ چاہتے ہیں سیاسی جماعتیں ایک سرکل کے اندر رہیں, ہم پورا کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کریں, ہر ادارہ جو سیاسی جماعتیں اس سرکل سے باہر نہ آئیں. پپٹ وزیر اعظم چاہیے, پپٹ چیف جسٹس چاہیے, لیکن اس کیس میں تو حیران ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے پارٹی بھی نہیں بننے دے رہے, پولیٹیکل پارٹیز کو کیوں نہیں بننے دے رہے, کیوں نہیں چیف جسٹس پارٹیز میں نہیں بننے دے رہے پولیٹیکل پارٹی. بالکل دیں, اسٹیک ہولڈر ہے, اسٹیک ہولڈر ہے آپ لوگ. سر جی زبیر صاحب نہیں بولے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو بالکل پیادے ہیں. یار دیکھیں کس کے پیادے ہیں, پہلے مجھے یہ نہیں پتا. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کس کے پیادے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے کس کے پیادے ہیں. بی بولڈ نا, بولیں. نہیں اب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کر دیتا ہوں, آپ اس کا اگر جواب دے دیں گے تو میں بھی یہ جواب دے دیتا ہوں. زبیر بھائی آپ کے خلاف میں اس کو کوڈ ورڈز میں بولتا ہوں, کمپین لانچ کی کس نے کی تھی؟ جی نہیں وہ تو نام لیتے ہیں نا. نہیں کس نے کی تھی؟ چھوڑا کریں نا پھر زبیر بھائی, ایسا مت کریں نا. اب ہم آپس میں بیٹھے ہیں, آپ ہمیشہ ریشنل بات کرتے ہیں. اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے. اچھا زبیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, جب یہ لوگ نہیں مانتے تھے نا, بات نہیں کرتے تھے, آپ کہتے تھے خان صاحب بڑے ایروگینٹ ہیں, خان صاحب جو ہیں یہ تو پولیٹیشین ہے ہی نہیں, بات ہی نہیں کرتے. اب آپ لوگوں نے بھی بات سے انکار کر دی, اور تو اور آپ نے پرائم منسٹر صاحب بھی وہی زبان بولنا شروع ہو گئے ہیں جو مریم والی زبان تھی کہ اب بات نہیں ہوگی. ایک زمانے میں معیشت کی بھی بات ہو رہی ہے, چارٹر آف اکانومی کی بات ہو رہی ہے. اس کا میں جواب کیوں اب آپ لوگ کیوں دروازے بند کر رہے ہیں؟ اس لیے میرا سوال سن لے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کلیش اتنا بڑھ جائے, اتنا بڑا یہ سارا ایک پرفیکٹ سٹارم بن جائے کہ آپ بھی فارغ ہو جائیں, سب فارغ ہو جائیں, اور آپ کو ایک باعزت وے آؤٹ مل جائے الیکشن سے, اور آپ کے ہم نے ریاست پہ سیاست کو قربان کر دیا. آپ لوگ کیوں بات چیت نہیں کر رہے اب؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا, ہمارے نزدیک نو کانفیڈنس کوئی انہونی بات نہیں تھی. ایم کیو ایم کی اور باپ پارٹی کی سپورٹ ان سے ہٹ کے ہمارے پاس. نہیں میں ٹائم تھوڑا یہ بتائیں, آپ لوگ بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ لوگ میں آ جاتا ہوں. پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا, میں بتا رہا ہوں نا, نہیں بات میں بتا رہا ہوں. انہوں نے بتا دیا مالک صاحب, جی انہوں نے کہا باپ کے باپ سے پوچھا ہوتا ہے. انہوں نے کہا ابھی. ہاں بولیں. او بھائی سن تو, اچھا بولے, سن لیں یار. جب اس نے اس کے بعد کیمپین کو اس حد تک عمران خان نے پہنچا دیا, ایک طرف حسینی فوجیں اور ایک طرف ہمیں ڈیفائن کر دیا کی فوجیں, ایک طرف گڈ ہے دوسری طرف ایول ہے. آپ جب اس طرح سے پش کرتے ہیں تو the hawks take over. I have to close the program. So آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ سے زیادہ پرسنل ایگوز امپورٹنٹ ہیں ہماری لیڈرشپس کے. پرسنل ایگوز نہیں, وہ the guy has pushed it to that situation. چل بہت شکریہ آپ کا علی, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین میں بس وقت بالکل ختم ہو گیا, لیکن اتنا چاہوں گا کہ اب نظر یہ آ رہا ہے, جیسے میں بار بار ایک ورڈ یوز کرتا ہوں پرفیکٹ سٹارم, لگتا ہے پرفیکٹ سٹارم بالکل میچورٹی کی طرف جا رہا ہے. اور جب پرسنل ایگو زیادہ امپورٹنٹ ہو نیشنل انٹرسٹ سے, اور خاص طور پہ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں, جب نظام کے ہلنے میں اگر رولنگ گورنمنٹ آف دا ٹائم بھی بینیفیشری ہو تو پھر کون بچائے گا؟ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.